الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم من قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. یہ سورہ المائدہ چھٹے پارے کی آخری آیات ہے. یہ مدنی سورت ہے. اس میں اہل کتاب کو، خاص کر کے اہل کتاب کے ایک فرقے نصارہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کے سچے رسول بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. یہ عقیدہ رکھا آپ کے بارے میں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ جو چاہیں گے اللہ کی عدالت میں وہی ہوگا. ان کے ماننے والے چاہے اللہ کے کتنے ہی نافرمان ہوں، لیکن جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے، وہی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس عقیدے سے باز آ جاؤ، اس ظلم سے باز آ جاؤ. اس رب نے یہ بات اپنے کسی رسول سے نہیں فرمائی ہے. یہ بات جو تم کرتے ہو تمہارے علماء کرتے ہیں، یہ بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے کرتے ہیں. نہ تمہارے پاس اللہ کی موجود کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نہ زبانی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، اور نہ اس سے پہلے کتابوں یا انبیاء نے ایسی بات انسانوں سے کی ہے. اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا آسان اور سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی خالص عبادت کرو، اللہ کی کائنات میں اللہ کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وحدہ لا شریک رب ہے، سب کچھ اکیلے بنایا ہے، اکیلے سنبھالے ہوئے ہے، کسی سے نہ مدد لیتا ہے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے آسان انداز سے ان کو سمجھایا کہ لوگوں، کتاب کے پڑھنے والوں، کتاب کے ظاہراً ماننے والوں، اس عقیدے سے برات کا اعلان کرو اس عقیدے سے، ورنہ اس عقیدے کے ساتھ اپنے مہربان رب کے پاس جاؤ گے تو ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. وہ ماننے والے تھے، انہوں نے اپنے جو علماء تھے ان کی بات مان لی اور اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی کتاب ٹھکرا دی. انہوں نے ان کو سمجھایا گیا. نبی علیہ السلام سے فرمایا قل، آپ کہیں ان سے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ جن جن کو تم پکارتے ہو ان میں سے کوئی بھی تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان. ان کے پاس تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے. اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا ہے. اشارہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف.
دونوں کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور مریم علیہ السلام کی طرف، ماں بیٹے کی طرف، کیونکہ اس زمانے کے خاص کر کے جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، قدم قدم پر وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے، جس طرح آج ایک فرقہ ہے، بات ایک بھی نہیں مانتے نبی علیہ السلام کی، ضد میں آ کر قصدن وہ مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے نعرے لگاتے تھے۔ ان کو سمجھایا جن جن کو تم پکارتے ہو، نعرے لگاتے ہو، ان کے پاس اختیار تو نہیں ہے تمہارا۔ اس سے پہلے اوپر کی آیت میں فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ وہ اس لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تم نے معاذ اللہ اللہ کا حصہ دار بنایا ہے، بیٹا بنایا ہے، جز بنایا ہے، وہ تو دوسرے انبیاء کی طرح، رسولوں کی طرح ایک رسول تھے، اللہ نے رسول بنایا، قد خلت من قبل الرسل، جس طرح پہلے رسول گزرے ہیں، اگر وہ رسول اللہ کے شریک نہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، تو عیسیٰ ابن مریم کیسے مالک ہو گئے؟ یہ بھی ان کی طرح ایک رسول ہے، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ اللہ کی ولیہ۔ رسول کے پاس بھی اختیار نہیں، ولی کے پاس بھی اختیار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ولیہ تھی، کیونکہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے مردوں میں سے آئے ہیں، کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی ہے، کیونکہ صاف کے لحاظ سے کمزوریاں ہوتی ہیں ان میں۔ ولیہ ضرور تھی، اللہ نے ذکر کیا۔ آج یہ باتیں کی جاتی ہے تو اکثر وہ عام لوگ تو چھوڑیں بھائی، جو پیشور ہیں، جنہوں نے مسالک بنائے ہیں اور انہی مسالک کی آڑ میں وہ کاروبار کرتے ہیں، دین کو تجارت بنایا ہے، وہ ان کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی تو یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو توحید بیان کرنے والے لوگ ہیں تو یہ بس یہی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں بابا کچھ نہیں کر سکتا، فلاں کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مریم علیہ السلام کو پکارتے تھے، مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، عزیر علیہ السلام کو پکارتے تھے، عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے، لات منات وسوا یہود کو پکارتے تھے، ان کا ذکر ہے۔ اگر اس زمانے میں بلے شاہ ہوتا، جبل شاہ ہوتا یا کلندر ہوتا تو ان کا بھی نام ہوتا۔ قرآن تو اللہ نے نازل اس لیے کیا ہے کہ وہ ہر شرک کے خلاف لوگوں کو سمجھائے تاکہ یہ انسان کا بچہ، یہ بنی آدم، یہ اللہ کی عدالت میں گلہ نہ کرے کہ مالک مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ یہ پاکستانی بھائی جو آج شوق سے شرک کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے مولوی نے بڑا زبردست جواب دیا ہے کہ واقعی یہ تو کچھ اور باتیں کرتے نہیں ہے، بس یہی باباؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارا مولوی بڑا مولوی ہے، کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ قرآن میں ساری باتیں یہی ہیں، پہلے عقیدے کی اصلاح، پہلے توحید کو ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے بعد نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہو تو کوئی عبادت فرض نہیں ہے۔ اپنے عالموں سے سن کر یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو عیسائیوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکارتے، ہمارے پاکستانی تو الگ بابا ہیں، یہ تو پہنچے ہوئے ہیں، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو ان کو خود سوچنا چاہیے، ہر معاملے میں سوچتے ہیں، کاروبار میں سوچتے ہیں اور ہر جگہ یہ مشورے کرتے ہیں، تو اس پر بھی اگر ذرا یہ سوچے تو ان کے سامنے بات کھل کر آ جائے گی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے تو ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی بابا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہے؟ ایسا کوئی ولی ہے جو مریم علیہ السلام سے اس کا درجہ بڑا ہو؟ ان باتوں کو وہ سمجھ سکتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جس کا یہ عقیدہ اور ایمان ہو کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ تو یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام شریک نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے کس سے بنائی ہے کہ فلاں بابا دیوار پر دوڑا ہے، فلاں بابا جو ہے اس نے سمندر سے جہاز نکالا ہے، یا فلاں جو ہے اس نے مردے زندے کیے ہیں، ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے قرآن کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے بھی زندہ کیے،
مادرزاد اندھوں کو ٹھیک بھی کیا، ان کو بینائی دی، اور سفید داغ والے بیماری کو دور کیا اللہ کے حکم سے، پھر بھی وہ شریک نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے شریک نہیں ہے۔ مردوں کو زندہ بھی کیا حقیقت میں، ان کے باباؤں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ جب یہ رسول شریک نہیں ہے تو آج موجود جن کو پکارا جاتا ہے یہ کیسے شریک ہو گئے؟ کانا یا گلان کام، فرمائے کہ اللہ کا وہ پارٹنر نہیں ہو سکتا، نہ شریک ہو سکتا ہے جو کھانے کا محتاج ہو۔ یہ ماں بیٹا یہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، کھانا کھاتے تھے۔ جو کھاتا ہے اس کو ضرورت بھی پڑتی ہے، حاجت کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ ایسی مخلوق اللہ کے شریک کیسے ہو سکتی ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہو۔ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے، اور یہی کمزوریاں، یہی مجبوریاں سارے انبیاء کی تھی۔ نبی علیہ السلام کی بھی ضرورت تھی، کھانا کھایا کرتے تھے، نہیں ملتا تو بھوک لگتی تھی، کمزور ہو جاتے تھے۔ دیکھیں یہ جنگ خندق میں کھانا نہیں ملا تو بھوک کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ کیوں باندھے؟ توازن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ پیٹ اندر چلا گیا، پتھر باندھے تھے۔ جب اولیاء اللہ ہے، صحابہ کرام، ہر صحابی ولی اللہ ہے، فریاد کی، شکایت کی، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا بھی قمیض کے اوپر اٹھایا اور دکھایا پیٹ پر، وہاں پتھر باندھے ہوئے تھے۔ خاموش ہو گئے، رسول اللہ نے پتھر باندھے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ضرورت پڑتی تھی کھانے کی۔ اور اسی طرح دیکھیں حدیث کی کتابیں بھری ہوئی، پڑھتے ہیں یہ شیخ الحدیث صاحب پڑھتے ہیں یہ نبی علیہ السلام حاجت کے لیے جاتے تھے، پانی لے کر دور جاتے تھے۔ کیوں دور جاتے تھے؟ یہ ہر انبیاء کو اس طرح ضرورت پڑتی تھی۔ یہ گستاخی کی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ آدم کے بیٹوں سے آئے ہیں، سارے آدم کے بیٹے تھے۔ ان کو قرآن حدیث کی بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ان کو مان لے شور کرتے ہیں، جی فلاں نے گستاخی کر لی، فلاں جو ہے وہ احترام نہیں کرتا، فلاں کے دل میں محبت نہیں ہے۔ یہ محبت نہیں ہے نعرے لگانا، اپنے نام کے ساتھ عاشق لکھنا کسی کا۔ یہ عاشقانی رسول تو عاشقانی عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، اس وقت وہ بھی عاشقانی رسول لکھا کرتے تھے، عاشقانی عیسیٰ۔ قرآن نے بتایا تم عاشقانی عیسیٰ نہیں ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طریقے پر تم چلتے ہو، جس راستے پر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ رب کو ناراض کرتے ہو، اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، یہی اصلی گستاخی یہ ہے۔ میرا بان رب نے فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھیں ہم کس طرح یہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس سے اور آسان انداز ہوگا کہ یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام شریک نہیں ہے، اب اس کے بعد بھی عیسائی کہیں کہ نہیں جی ہم تو، ہمارے دلوں میں محبت ہے، ہم تو پکاریں گے۔ اور یہ تک بتا دیا کہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہوتا تو کھانے کی ضرورت کہاں سے پڑتی؟ اللہ کے ساتھ شریک ہوتے تو کمزوری کیوں پڑتی؟ یہ کمزوریاں کیوں ہوتی؟ شریک نہیں ہے اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام۔ جس طرح آج نبی علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ثبوت ان کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ سمجھایا جاتا ہے بھائیوں کو کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کریں جس طرح صحابہ کرام نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑی ہے، ان پر عمل کریں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمہ پڑھیں، جواب کیا ہوتا ہے جی آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بڑا ثبوت ہے ان کے پاس، بڑا دلیل ہے ان کے پاس۔ خوش ہو جاتے ہیں، عالم فاضل بڑا مولوی وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے جی آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ شور شروع ہو جاتا ہے یہاں پر جی ہیں کیا ثابت ہوا؟ ہیں نبی علیہ السلام ہے بس۔ اب چاہے ان کی سنت موجود ہو، سنت پر عمل نہیں ہے ثابت ہو گیا، نعرے شروع ہو جاتے اچل کود۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں،
کوئی انکار نہیں کر سکتے. کون کہتا ہے کہ وہ رسول نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اور کہاں پر ہیں؟ آسمانوں پر زندہ ہیں. لیکن کیا حاضر ناظر ہیں؟ کیا شریک ہیں؟ کیا پارٹنر ہیں اللہ کے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، زندہ ہیں آسمانوں پر، شریک نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں تو اس سے کیسے ثابت ہو گیا؟